السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی کے اندر پرویز الہی نے جو آج یارکر مارا ہے، اور لگتا ہی ہے کہ اس سے نہ صرف حمزہ شہباز کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں بلکہ مسلم لیگ نون پنجاب کی اور وفاق کے اندر بھی اس کی جو اذیت ہے وہ شہباز شریف تک پہنچی ہے۔ یہ نون لیگ کی سیاست تھی، اس طرح سے چکمے دینا، اس طرح سے ٹیکنیکل ایکٹیویٹیز کرنا، لیکن آج یہ ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی اور آج یہ سب کچھ یہ فیس کر رہے ہیں۔ آج پرویز الہی نے ان کے ساتھ وہ کچھ کر دیا جو یہ پچھلے 3 مہینے سے وفاق کے اندر بھی کر رہے تھے اور جو بدماشی ہے پنجاب کے اندر بھی کر رہے تھے۔ صبح آپ نے دیکھا، ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پنجاب اسمبلی کی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے خاردار تاریں لگوائیں، اسمبلی کے راستے بند کیے، لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، پولیس کو ایکٹیویٹ کیا گیا۔ لیکن آج جو پرویز الہی ہیں، جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، ان کے خلاف بھی یہ عدم اعتماد لانا چاہ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ان 25 لوگ جو ان کے ڈی سیٹ ہوئے ہیں، ان کے بعد اس میں ان کے کچھ 5 لوگ دوسرے شامل تھے، ان کو دوبارہ سے نوٹیفیکیشن تحریک انصاف نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو لانا چاہ رہی تھی، لیکن اس کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر وہ 5 لوگ تحریک انصاف دوبارہ الیکٹ کر لیتی ہے، 3 خواتین کی اور 2 مخصوص اقلیتوں کی نشستیں، تو اس کے بعد صورتحال عددی اکثریت بڑھ جائے گی پرویز الہی کے پاس اور نمبر گیم تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ وہ خدشہ تھا جس خدشے سے بچنے کے لیے تحریک انصاف کو آج انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی۔ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے پنجاب کی۔ آج پرویز الہی نے کیا کیا؟ پرویز الہی نے اس ساری صورتحال کو تبدیل کر لیا۔ یہ بات کنفرم ہے کہ تحریک انصاف کے پاس پرویز الہی کو بچانے کے لیے آج شاید وہ عددی اکثریت کافی نہیں تھی۔ ایک تو میں آپ کو یہ چیز بہت وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ پرویز الہی نے بھی وہی ٹیکنیکل گیم کی جو ٹیکنیکل گیم نون لیگ پچھلے 2 مہینے سے کر رہی ہے۔ جو کچھ انہوں نے پنجاب کے اندر کیا، جو کچھ انہوں نے وفاق کے اندر کیا، آج ان کو خود وہ دھوکہ، وہ جھوٹ آج ان کے گھر پہنچ گیا جا کے۔ وہ کیسے؟ پنجاب اسمبلی میں جب صبح اجلاس شروع ہوا، بہت ساری رکاوٹوں کے بعد پرویز الہی گئے تو پینل جو تھا، پینل آف چیئرمین جو تھا، اس کی صدارت جو ہے وہ ان کے پاس تھی، ان کے آفیشیل کے پاس تھی۔ تو وہاں پینل آف چیئر کی جانب سے عدم اعتماد پیش ہوئی پرویز الہی کے حق میں، پرویز الہی کے خلاف، یعنی کہ پرویز الہی اسپیکر نہیں رہ سکتے۔ یاد رکھیں، گورنر پنجاب صدر پاکستان کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو عہدہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت ہے وہ پنجاب اسمبلی کی اسپیکرشپ ہے، جس سے نون لیگ بہت خائف ہے۔ اسپیکر آپ کو پتہ ہے قائم مقام گورنر بھی ہوتا ہے۔ اسمبلی کا جو سیشن ہے، جو اسمبلی کی کارروائی ہے، وہ اسپیکر کی مرہون منت ہے، اور اسپیکر کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، تحریک انصاف کے اسپیکر ہیں پرویز الہی، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کئی عرصے سے انہوں نے ٹیبل کی ہوئی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے جو ان کے ساتھ مل گیا اس کو اسپیکر بنایا جائے۔ تو اب ہوئی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ جب انہوں نے پہلے تو اجلاس روکنے کی کوشش کی اور اجلاس سے تحریک انصاف بچ گئی، اجلاس انہوں نے جاری کر لیا، تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر تھی، پینل آف چیئرمین نے اس کی صدارت کی، پراپر پورا اجلاس شروع ہوا، سب سے پہلے تلاوت ہوئی، اس کے بعد نعت پڑھی گئی، اور پھر پینل آف چیئر کی جانب سے جو محرک ہوتا ہے، جو تحریک پیش کرتا ہے عدم اعتماد کی، اس کا نام پکارا گیا کہ یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے، یہ اس کا جو موور ہے، اس کا جو محرک ہے، وہ سامنے آئے۔ اور اتفاق سے اس وقت اسمبلی کے اندر نون لیگ کا ایک رکن بھی موجود نہیں تھا۔ باتیں یہ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، اور مجھے اس سے یاد کیا آتا ہے، جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو رہی تھی، ہم اوپر سے پریس گیلری سے دیکھتے تھے، آپ یقین مانیے نیچے نماز، اس وقت رمضان تھا، روزے کی افطار بھی اور نماز بھی اسمبلی ہال کے اندر تھی، جو ہے وہ ادا کی جاتی تھی، اور تمام لوگوں کے اوپر چیک لگایا ہوا تھا کہ کوئی بندہ غائب نہ ہو جائے۔ ایک بندے کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا تھا، واش روم تک لوگوں کو نہیں جانے کی اجازت ہوتی تھی، آپ نے اکیلے نہیں جانا۔ تو اتنی انہوں نے اس کی لوگوں کا جو ہے وہ پیچھا کیا اس میں۔ اور اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں پرویز الہی نے ان کو ایسا چکمہ دیا، ان کو لگ پتہ گیا۔ جب اس موور کا پتہ کیا گیا پینل آف چیئرمین کی جانب سے کہ کون ہے اس کا موور، کس نے یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہوئی ہے، تو وہ سامنے ہی نہیں آئے۔ ظاہر ہے اس وقت نون لیگ کے لوگ اسمبلی کے اندر موجود تھے ہی نہیں، یہ باہر گپیں لگا رہے تھے، میڈیا کے اوپر ٹاکس کر رہے تھے۔
آپ کو پتہ ہے یہ جنونی لوگ ہیں، بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں یہ. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ بہت زبردست ہوا ہے، اور نقصان بھی تحریک انصاف جو اس کو ہوا ہے نون لیگ کو، وہ ان کو کم از کم 5-6 مہینے اس کے یہ ڈنٹ ان کے اوپر پڑا رہے گا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک جب پیش ہوئی، اس کا موور سامنے نہیں آیا تو تحریک نپٹا دی گئی. جب ایک دفعہ تحریک نپٹا دی جاتی ہے تو پھر اس کے 6 مہینے تک دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک اس عہدے کے خلاف پیش نہیں ہو سکتی. یوں عدم اعتماد کی تحریک اڑ گئی، غیر فعال ہو گئی، اور اجلاس 6 جون تک ملتوی ہو گیا، کوئی محرک سامنے نہیں آیا. تو یہ وہ یارکر تھا، یہ وہ شاٹ تھی جو پرویز الہی نے ان کے منہ پہ ماری، اور اس سے یہ ان کے دانت بھی ٹوٹے اور ان کی ٹانگیں بھی ٹوٹی اور بہت برے زخمی ہوئے. اس کے بعد یہ دوبارہ اجلاس کے لیے انہوں نے مذمتی قرارداد بھی پیش کی، اور یہ کوشش کریں گے اب یہ 6 مہینے تک تو اگر معاملہ لٹک جاتا ہے تو 6 مہینے میں تو ممکن ہے یہ پنجاب کو نہ چھین سکیں. 6 مہینے تک ممکن ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا بدل گیا ہوگا، پتہ نہیں یہ سیاست کی ساری جو نبض ہے یہی الٹ گئی ہوگی. تو یہ بہرحال آج ایک بہت انٹرسٹنگ دن ہے حمزہ شہباز کے لیے، ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے ان کے لیے، سرپرائز ہے. اور یوں یاد رکھیں کہ سپیکر اگر کاف لیگ کا ہوگا، تحریک انصاف کے اتحادیوں کا ہوگا، تو یہ حمزہ شہباز کے لیے ایک مستقل خطرے کی گھنٹی ہے. اور حیران کن بات ویسے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جن ضمیر فروشوں کو نااہل قرار دے چکا ہے، جن کو ڈیفیکٹرز قرار دے چکا ہے، جن کے بارے میں الیکشن کمیشن یہ لکھ چکا ہے کہ اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنی پارٹی کے ساتھ جو خیانت کرتے ہیں. یہ خیانت کی سب سے بدترین مثال ہے کہ آپ پارٹی کا ووٹ کسی دوسرے پارٹی کے مخالف کو دیتے ہیں، ان کو ڈی سیٹ کر چکا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ لوٹے بھی اسمبلی کے اندر جائیں گے. ٹی وی کے اوپر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، الیکشن کمیشن نے ابھی ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے ان کا فیصلہ دے دیا ہے. مجھے نہیں پتہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا کیا پروسیس ہوتا ہے، ممکن ہے یا ڈی نوٹیفائی کرنے میں ان کو کچھ ٹائم لگتا ہو، یا وہ جو انڈیویجولز ہیں ان کو وہ بلانا چاہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ چیز تو آبویس ہو گئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ ڈیفیکٹرز کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن نے ان کو فارغ کر دیا، اس کے باوجود بھی ڈٹھائی کی، بے شرمی کی کوئی حد جو ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ لوٹے بھی اندر جائیں گے، آج ان کو اندر جانے کی اجازت دی جائے. اب اسمبلی کسٹوڈین اسمبلی کا جو ہوتا ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے. اسمبلی کا سارا کچھ جو اس کا تمام اس کے قواعد و ضوابط، اس کا جو ڈیکورم ہوتا ہے وہ اسپیکر نے مینٹین کرنا ہوتا ہے، وہ اس اسمبلی کا کسٹوڈین ہوتا ہے. اب وہ اجلاس جب چاہیں بلائیں، اب اس اسمبلی کے سارے معاملات ان کے سپرد ہیں. اب 6 مہینے تک کم از کم یہ پرویز الہی کو نہیں ہلا سکتے، اور پرویز الہی 6 مہینے کے اندر پتہ نہیں ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.